I'm Dr. Mehdi Hasan, a professor of journalism, and we are discussing here in this course the history of mass media in Pakistan, its impact, its development, and how society influenced the working of mass media, whether it is successful in changing the trends in society for progress and development, and if it is not successful in any sphere, what are the causes and what are the reasons and what lacks in the working of mass media. آج کل ہم آپ سے ٹیلی ویژن نے کیا تبدیلیاں کی اور کس طرح کام شروع کیا اس پہ ہماری بات چیت آپ سے جاری ہے. میں آج جب آپ کے اس یونیورسٹی میں اس ڈسکشن کے لیے آ رہا تھا ورچوئل یونیورسٹی میں، تو ایک نوجوان نے ابھی مجھ سے پوچھا تھا کہ جرنلزم اور میس کمیونیکیشن میں کیا فرق ہے. تو مجھے خیال آیا کہ یہ فرق آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دو ٹرمز الگ الگ کیوں ہیں اور ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے. جرنلزم کی ٹرم جرنل لفظ سے نکلی ہے، JOURNAL، جرنل. جرنل اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں جس میں کچھ چیزیں ریکارڈ کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں. کوئی بھی ریکارڈ کیپنگ جو ہے، یادداشتیں یا ریکارڈ، اس کو جرنل کہتے ہیں انگریزی میں. تو جرنلزم کیونکہ خبروں کا اور بعض ایونٹس کا ریکارڈ بن جاتا ہے چھپنے کے بعد، اس لیے اس کو جرنلزم کی ٹرم سے ہم ڈپکٹ کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں میس کمیونیکیشن ایک نئی اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح 1950 کی دہائی کی ہے، 50s کی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں یہ محسوس کیا بہت سے ماہرین نے کمیونیکیشن کے اور سائیکولوجیکل وارفیئر کے کہ میس میڈیا نے جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں بہت اہم رول ادا کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا، مجھے یقیناً یاد ہوگا کہ ہم نے ریڈیو پہ بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ BBC کو بہت ٹریبیوٹ پے کیے گئے تھے دوسری جنگ عظیم میں. جو کارگزاری BBC کی تھی اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جنگ جیتنے میں بہت سا کردار جو ہے وہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اور دوسری جو سرگرمیاں تھیں نفسیاتی جنگ کے حوالے سے، یا وار آف ورڈز بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے، تو کچھ ماہرین نے یہ محسوس کیا کہ اس کو بطور ایک فلی فلیجڈ مضمون کے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے ابلاغ کو یا کمیونیکیشن کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور جب یہ ابلاغ، یہ کمیونیکیشن بہت بڑی سطح پہ ہوتی ہے، زیادہ لوگوں سے ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں سے، آج کل تو اربوں لوگوں سے ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے، اس کو ہم میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، کیونکہ میس لوگوں کے بہت بڑے گروپ کو کہا جاتا ہے. تو اس طرح آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جرنلزم از ون پارٹ آف میس کمیونیکیشن. اس میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں میس کمیونیکیشن میں. ڈپلومیسی آ جاتی ہے، پبلک ریلیشنز آ جاتی ہے، ایڈورٹائزنگ آ جاتی ہے، ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے اگر لارج اسکیل پہ ہو تو. جبکہ جرنلزم ہم صرف خبروں کے حوالے سے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہوں یا وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہوں، اس کو ہم جرنلزم کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو آپ صرف یہ رکھیں ذہن میں کہ میس کمیونیکیشن از اے لارجر ٹرم اینڈ جرنلزم از ون پارٹ آف دی ٹرم میس کمیونیکیشن. ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے ہم نے ڈراموں کے بارے میں
اپنی پچھلی ڈسکشن میں بات کی تھی. وہ ایک حصہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرامز کا، اور بہت طویل عرصے تک شروع ہونے کے بعد، اب تو 41واں سال شروع ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا اپنی زندگی کا، لیکن ایک طویل عرصے تک ڈرامے کو ہی سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی تھی، کیونکہ بنیادی طور پہ جس وقت ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا تو اس کی ابتدا ایک تفریحی ذریعے کے طور پہ تھی، اور کیونکہ فلم پاکستان کی کرائسس میں مبتلا تھی، فلم انڈسٹری میں ہمیشہ سے ایک بحران رہا ہے اور بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری، اس لیے ٹیلی ویژن ڈرامے نے، سیریلز نے، شارٹ پلیز نے، اور ایک طویل ڈرامہ جو انہوں نے شروع کیا تھا 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا، انہوں نے فلم کی کمی کو پورا کیا تھا. بلکہ میں اس کو اینالائز کروں، اور میرا خیال ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ پی ٹی وی کے جو بہت سے طویل ڈرامے تھے 1.5 گھنٹے کے یا اس سے زائد کے، ان کو ہم بہت آسانی سے ہندوستان کی ان فلموں کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں جن کے بارے میں ہندوستان میں ایک ٹرم پیرلل سنیما یا آرٹ سنیما کی استعمال ہوتی ہے. وہ فلمیں عام آڈینس کے لیے، باکس آفس کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک مخصوص سنجیدہ پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ ایسے مسائل معاشرے کے ڈسکس کیے جاتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ جن میں عام آدمی کی دلچسپی کم ہوتی ہے. عام آدمی جو فلم دیکھنا پسند کرتا ہے وہ عام طور پہ بہت تیز موومنٹس ہوتی ہیں اس میں، اور ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں اور ان کی پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ عام آدمی اس میں دلچسپی لے. اس میں گلیمر زیادہ ہوتا ہے، اس میں ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات تھیم جو ہے فلموں کی جو باکس آفس پہ ہٹ ہوتی ہیں وہ ریئلٹیز سے دور ہو جاتی ہیں تھیمز اس کی، اور لوگ یہ بجا طور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسی فلمیں زندگی کی حقیقتوں کو، ریئلٹیز کو ڈپکٹ نہیں کرتی. تو آرٹ فلم اس سے ہٹ کے ہوتی ہے، اور اس میں بہت کوشش کی جاتی ہے کہ زندگی کے جو حقائق ہیں ان کو اصلی شکل میں پیش کیا جائے. تو پاکستان ٹیلی ویژن کا جو ڈرامہ تھا، طویل ڈرامے، لانگ پلے کہتے تھے ان کو، اس نے اس کمی کو بہت خوش اسلوبی سے پورا کیا، اور ان کو یقیناً ہم کسی بھی ملک میں بننے والی شارٹ جو آرٹ فلمیں ہوتی ہیں ان سے کمپیئر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معیار کے اعتبار سے یہ ڈرامے اسی معیار کے تھے، اسی سطح کے تھے جس سطح کی اچھی پیرلل سنیما کے تحت فلمیں بعض ممالک میں بنتی ہیں. یہ تو ڈرامے کا حصہ تھا جو ہم اپنے ایک گزشتہ سبق میں، اپنی بحث میں اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. شروع میں پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ہی چینل ہوتا تھا، بعد میں ایک چینل بہت جلد شروع ہو گیا تھا، 70s میں بہت کامیاب ہو گیا تھا وہ چینل شروع ہونے کے بعد. اس کو ایجوکیشنل ٹی وی کہتے تھے، ای ٹی وی. اس چینل کا کام تھا ایجوکیشن کے پروگرام نشر کرنا، خاص طور پہ جو اوپن یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اس کے لیسنز کلاس روم کے لیے اور ایسے آڈینس کے لیے جو گھر پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے وہ لیسن بہت یوزفل ہوتے تھے. اور یہ ٹرانسمیشنز ای ٹی وی کی مارننگ میں ہوتی ہیں، تاکہ جس وقت اسکول کالج میں بچے طالب علم ہوتے ہیں وہ وہاں اگر ٹیلی ویژن لگا دیا جائے، جو لگا دیے جاتے ہیں، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کلاس روم میں ان لیسنز سے. اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کلاس روم کا ماحول اور
ٹیچنگ اس انداز سے کی جائے جس میں ٹیلی ویژن کی سہولت کو مکمل طور پہ استعمال کیا جائے، اور نہ صرف لیکچر ہو بلکہ اس میں دکھا بھی دیا جائے جو کچھ بتایا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو سائنس کے مضامین ہیں اسکولوں کے لیے، اس میں وہ تجربات اس میں ای ٹی وی پر، ایجوکیشنل ٹیلی ویژن پر دکھاتے بھی ہیں، اور یہ سلسلہ ارلی 70s سے جاری ہے۔ یہ ایک الگ شعبہ ہے پی ٹی وی کا۔ پچھلی ڈسکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چینل نیشنل کے نام سے، پی ٹی وی نیشنل، جس میں چاروں صوبوں کی زبانوں اور کلچر کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور وہ شکایت دور کی گئی ہے کہ پی ٹی وی کے تمام پروگرام جو ہیں وہ کمپارٹمنٹلائزیشن کا شکار ہیں، اور ایک دوسرے صوبے کی زبان اور کلچر کو دوسرے صوبوں میں متعارف نہیں کرایا جاتا۔ پی ٹی وی نیشنل نے چاروں صوبوں کی زبانوں کو، ان کے کلچر کو، ان کے طرز زندگی کو اب ٹیلی کاسٹ کرنا شروع کیا ہے، جس سے یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے ٹی وی دیکھنے والوں کو کہ وہ کسی بھی صوبے میں ہوں، وہ جس صوبے کی چاہیں زبان اور اس کے پروگرام، اس کے کلچر، اس کے مزاح، اس کے دوسرے جو زندگی کے شعبے ہیں ان میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ چینل پی ٹی وی نیشنل چینل کہتا ہے۔ آج کل دنیا میں تمام ملکوں میں میس میڈیا کو صرف لوکل سطح کا کمپٹیشن درپیش نہیں ہے، بلکہ یہ مقابلے کا رجحان جو ہے یہ انٹرنیشنل سطح تک پہنچ گیا ہے۔ اب سیٹلائٹ کمیونیکیشن عام ہو جانے کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ملکوں میں ٹی وی دیکھنے والوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ بہت سے چینل دیکھ سکتے ہیں، یا ڈش اینٹینا کے ذریعے سے یا کیبل نیٹ ورک کے ذریعے سے۔ اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد 60 بسا اوقات اس سے بھی زیادہ چینل جو ہیں وہ لوگوں کو سہولت اویلیبل ہے۔ اور بعض انٹرنیشنل چینل ایسے ہیں جو مکمل طور پہ خبروں کے اور کمنٹس کے چینل ہیں، جس میں سارے دن 24 گھنٹے دن اور رات خبریں دی جاتی ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد نیا بلیٹن آ جاتا ہے، تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں، ان پہ کمنٹس ہوتے ہیں، آبزرویشنز ہوتی ہیں، اور ان کا انالیسز ہوتا ہے جس کو ہم انالیٹیکل رپورٹنگ کہتے ہیں، کہ کوئی واقعہ ہوا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو اس کمپٹیشن کی وجہ سے پی ٹی وی کو بھی اپنی نیوز پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑی، اور انہوں نے ہر گھنٹے کے بعد نیوز بلیٹن کی ابتدا کی۔ اس چینل کو پی ٹی وی نیوز چینل کہا جاتا ہے، اور یہ کوشش ہے بعض بہت بڑے بین الاقوامی جو نیوز چینلز ہیں ان سے کمپیٹ کرنے کی، اور لوگوں کو یہ عادت ڈالنے کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کی خبریں بھی بین الاقوامی خبروں کے مقابلے میں سنیں، اور اس کو پاکستان کے تناظر میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی عادت پڑے انہیں۔ اس سے قبل میں نے جو ذکر کیا تھا ایس ٹی این کا، کچھ عرصے تک ایس ٹی این ایک ایگریمنٹ کے تحت سی این این کی خبریں پاکستان میں دیتا تھا۔ سی این این امریکہ کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے جو دنیا کے تقریباً 160 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، اور یہ کیبل نیوز نیٹ ورک کے نام سے کام کرتا ہے۔ اس کا ہیڈ آفس اٹلانٹا میں ہے، اور اس میں تمام دنیا کی خبریں سی این این اپنی پالیسی کے تحت اور اپنے انداز فکر کے مطابق تمام دنیا کو مہیا کرتا ہے۔ جب ایس ٹی این سی این این کی خبریں دیا کرتا تھا تو وہ اتنی بار تو نہیں ہوتی تھیں جتنی بار سی این این دن میں خبریں دیتا ہے،
کچھ بلیٹن وہ لے لیا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ پاکستان کے چینل کے تھرو براڈ کاسٹ ہوتے تھے، اس لیے اس میں سے وہ خبریں یا وہ مناظر سینسر کر دیے جاتے تھے جو پالیسی میکرز یہ سمجھتے تھے، یا ٹیلی ویژن کے پینل پہ بیٹھا ہوا آدمی یہ سمجھتا تھا اپنی پالیسی کے تحت کہ یہ منظر یا یہ خبر پاکستان کے مفاد کے، پاکستان کے کلچر کے، طرز زندگی کے خلاف ہے، تو وہ اس کو سینسر کر دیا کرتا تھا۔ لیکن اب جب براہ راست ریسیو کرتے ہیں لوگ خبریں، تو یہ سینسرشپ اب پاسبل نہیں ہے، لہذا اب کمپٹیشن بہت سخت ہے خبروں کے حوالے سے۔ کسی بھی لوکل چینل کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہ کس طرح ان بین الاقوامی چینلز کا مقابلہ کرے جن کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں اور جو بہت عرصے سے تمام دنیا کو، تمام دنیا کی خبریں دے رہے ہیں، لیکن وہ خبریں دیتے اپنے انداز سے ہیں۔ خبر جب سلیکٹ کی جاتی ہے اس میں بھی پالیسی کا عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کون سی خبر براڈ کاسٹ کریں گے۔ اس کے بعد جب خبر لکھی جاتی ہے، نیوز بلیٹن تیار ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ریڈیو نیوز بلیٹن کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو اور اخبار کی خبر میں یہ فرق ہے کہ اخبار جتنی تفصیل دے سکتا ہے اور اخبار جو خبریں دے سکتا ہے، ریڈیو وہ افورڈ نہیں کرتا، اتنی تفصیل بھی افورڈ نہیں کرتا، اور بعض خبریں جو نیشنل اہمیت کی حامل نہیں ہوتی یا انٹرنیشنل اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، وہ ان کو نظر انداز کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ بعض اسٹیشن سے جو لوکل نیوز بلیٹن نشر ہوتے ہیں اس میں اس اسٹیشن کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں آس پاس کے، ان کی بعض خبریں جگہ پا جاتی ہیں، لیکن عام طور پہ غیر اہم اور چھوٹی خبریں جو بہت مقامی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں وہ ریڈیو پہ نہیں ہوتی۔ یہی مسئلہ ٹیلی ویژن کو بھی درپیش ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن عام طور پہ وہ خبریں سلیکٹ کرتے ہیں ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے جن کی اہمیت یا تو بین الاقوامی ہو یا ان کی اہمیت کم از کم قومی اہمیت کی حامل خبریں ضرور ہوں۔ تو بین الاقوامی چینل جب خبریں تیار کرتے ہیں، اپنے بلیٹن تیار کرتے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ اپنی پالیسی کو اور اس کے پالیسی آبجیکٹیو جو ہیں جس ملک کا بھی وہ چینل ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے اخبار کے حوالے سے اور نیوز ایجنسیز کے حوالے سے آپ سے ڈسکشن کی تھی ایک کہ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے یونیسکو نے یہ محسوس کیا تھا 60s میں کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن پہ وہ خبروں کے حوالے سے ہو یا کلچر کے حوالے سے ہو، تفریح کے حوالے سے ہو، اس پہ عام طور پہ 3-4 بڑے ہائیلی انڈسٹریلائزڈ اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ملکوں کی، قوموں کی مونوپلی ہے، اور وہ تمام دنیا میں، تمام دنیا کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی لیڈر کا وہ امیج پروجیکٹ کر سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اپنی پالیسی کے تحت۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک کیمپین شروع کی تھی یونیسکو نے، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے نے، کہ ایک ایسا انفارمیشن آرڈر بنایا جائے جس میں چھوٹے ملکوں کے ساتھ، انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز کے ساتھ، جن کے لیے عام طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، ان کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ پازیٹیو آسپیکٹس بھی بتائی جائیں یا ان کے کلچر کو بھی پروجیکٹ کیا جائے۔
یونیسکو سالوں تک اپنی اس کیمپین کی کامیابی کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کو اس لیے کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس میں کہ جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں، جو امیر ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کے میڈیا اونرز نے اس مسئلے پہ یونیسکو کی کیمپین سے کوآپریٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا رپورٹر، ہمارا پروڈیوسر، ہمارا رائٹر آزاد ہے، ہم اس کو ہدایات نہیں دیتے، وہ جس چیز کو اہم سمجھے گا اپنی پروفیشنل اہلیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ٹیلی ویژن پہ پروڈیوس کرے گا، اس کو ریڈیو کے لیے پروڈیوس کرے گا، اور اسی کے بارے میں اخبار جو ہے خبر دے گا یا مضمون لکھے گا۔ یہ سٹینڈ لینے کی وجہ سے یونیسکو کی یہ کیمپین کامیاب نہیں ہو سکی، اور یہ مونوپلی ڈیولپ سوسائٹیز کی جاری ہے 21ویں صدی میں بھی، اور اب یونیسکو نے یہ کوشش کرنی بھی چھوڑ دی ہے، ماں سوائے اس کے کہ اگر بڑے چینلز کا اور بڑے میڈیا جائنٹس جو ہیں، جن کے بہت بڑے بڑے اخبار، میگزین ہیں، براڈ کاسٹنگ سروسز ہیں، اگر ان کا رویہ نہیں بدلا جا سکتا تو انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کے میڈیا اونرز کو اور میڈیا پرسنز کو وہ تربیت دی جائے کہ وہ خود کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنے میں دنیا کے سامنے کامیاب ہو سکیں۔ مگر اس میں فی الحال کوئی بہت بڑی کامیابی تو نہیں ملی ہے، لیکن اتنی کامیابی ضرور حاصل ہوئی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب بہت سے ملکوں کے ٹیلی ویژن چینلز لوکل کے علاوہ اب بیرونی دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی وی کی براڈ کاسٹ جو ہیں وہ دنیا کے 50 سے زائد ملکوں میں دیکھی جاتی ہیں، اور کچھ پاکستان کے پرائیویٹ چینلز ہیں جن پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ان کے براڈ کاسٹ اس سے بھی زیادہ تعداد ہے ملکوں کی، بیرونی ملکوں کی، جن میں وہ براڈ کاسٹ دیکھی جاتی ہیں اور پاپولر ہیں ان لوگوں میں بیرون ملک جو مقیم ہیں اور جو اردو زبان یا پنجابی زبان یا اور دوسری ہماری جو زبانیں ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ ان میں یہ چینلز جو ہیں بہت مقبول ہیں، اور اس طرح ایک بہت بڑی ضرورت کمیونیکیشن کی اور انفارمیشن کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اس ترقی نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔ جہاں تک نیوز پالیسی کا تعلق ہے، جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے ایک جنرل گائیڈ لائن دی گئی تھی، جس میں کلچر کا حوالہ تھا، جس میں معاشرتی روایات کا حوالہ تھا، جس میں پاکستان کے نظام کا، خاندانی نظام کا حوالہ تھا۔ اسی ہدایت میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو خبریں براڈ کاسٹ کرے گا اس کی پالیسی ہوگی ایک نیوٹرل نیوز پالیسی، کہ جس میں مختلف سکولز آف تھاٹ کو نمائندگی دی جائے گی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ ملٹی پارٹی سسٹم کہتے ہیں، جس میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں ون پارٹی سسٹم نافذ ہوتا ہے، خاص طور پہ کمیونسٹ سوسائٹیز جتنی تھیں اور جتنی ہیں آج بھی، ان سب میں ون پارٹی سسٹم ہوتا ہے، دوسری پارٹی کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سے ایسے ملک بھی ابھی دنیا میں موجود ہیں جہاں پولیٹیکل پارٹیز کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پولیٹیکل پارٹیز کی گنجائش نہیں ہے، یا قانوناً انہیں لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنا کے اپنے پولیٹیکل نظریات کا اور اپنے پولیٹیکل تھاٹس کا اظہار کر سکیں۔ پاکستان ایک
ایسا ملک ہے جو ملٹی پارٹی سسٹم میں بلیو کرتا ہے، اور آزادی کے بعد سے پہلے دن سے آج تک پاکستان ہمیشہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے پولیٹیکل کیمپینز کرتا رہا ہے، سوائے اس زمانے کے جب مارشل لاء کے تحت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ یا پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی عائد کر دی جاتی رہی۔ تو کہا یہ گیا تھا ایوب خان کے دور میں جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا کہ پی ٹی وی ایسی نیوز پالیسی اڈاپٹ کرے گا جس میں مختلف پولیٹیکل نظریات رکھنے والوں کو ریپرزنٹیشن حاصل ہوگی، اور پی ٹی وی کسی ایک پارٹی یا صرف حکومتی نقطۂ نظر کو پروجیکٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم پی ٹی وی کی نیوز کی پرفارمنس دیکھیں پچھلے 40 سال کی، 2005 میں پی ٹی وی کو کام کرتے ہوئے 40 سال پورے ہو گئے ہیں، اب 41واں سال شروع ہوا ہے۔ نومبر 2004 میں 41ویں سال کی ابتدا ہو گئی تھی۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں بہت آسانی سے کہ پی ٹی وی کی نیوز پالیسی جو ہے وہ اس ہدایت کے مطابق نہیں رہی ہے جو 1964 میں 1964 میں پی ٹی وی کے قائم ہوتے وقت طے کی گئی تھی۔ پاکستان کی ہر حکومت نے، اس میں میں کسی ایک حکومت کی تخصیص نہیں کرتا، پاکستان کی تقریباً ہر حکومت نے اور ہر حکمران نے پی ٹی وی کے لیے جو نیوز پالیسی تجویز کی، یا اگر حکمران نے نہیں کی تو پی ٹی وی کے کارپردازان نے، پالیسی ساز اداروں نے، نیوز ڈائریکٹر نے جو بھی پالیسی اختیار کی وہ اس ہدایت کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں ہمیشہ جنرلی فلو آف نیوز جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، اور ہمیشہ پرسن ان پاور، پارٹی ان پاور، یا کوئی گروپ جو ان پاور ہے، اس کی خبروں اور اس کے پالیسی اور اس کی سوچ کے علاوہ پی ٹی وی کبھی اپوزیشن کو وہ جگہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا جو اپوزیشن پارٹیز ڈیزرو کرتی ہیں۔ پولیٹیکل سائنس میں یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک پرنسپل ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کو، خاص طور پہ کسی بڑی مین اپوزیشن پارٹی کو، اس کو گورنمنٹ ان ویٹنگ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جمہوریت میں یہ چانس ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتی ہے، اور جو برسر اقتدار جماعت ہے وہ انتخاب ہار جائے تو وہ اپوزیشن پارٹی بن سکتی ہے۔ اگر یہ روایت شروع ہو جاتی کہ اپوزیشن پارٹی کو اگر ایکول نہیں تو کم از کم تھوڑی بہت ریپرزنٹیشن کہ ان کو کیا اعتراضات ہیں رولنگ پارٹی کی گورننس پہ، ان کی پالیسیز سے کیا اختلافات ہیں، یا پرٹیکولر ایشوز جو ہیں جن کی مخالفت اپوزیشن کرتی ہے، ان پہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو اگر صرف یہ پالیسی اپنا لی جاتی یا اپنا لی جائے کہ جو میجر ایشوز ہیں ان پہ اپوزیشن کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، تو اس سے جمہوری قدروں کو آگے بڑھانے میں بہت سی مدد مل سکتی ہے اور مل سکتی تھی۔ ایک تو سلسلہ خبر لکھنے کا ہے کہ اس کو آبجیکٹیولی لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا۔ دوسرے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے جو ترقی یافتہ ملکوں میں بتائی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے براڈ کاسٹرز کو، کہ سبجیکٹو
مٹیریل جو ہے وہ صرف رائٹنگ میں ہی سبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کا، براڈ کاسٹنگ کا پرفارمر جو ہے اس کے بولنے کے انداز سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، اور وہ کسی بھی اپنے لہجے میں تبدیلی کر کے کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی شخص کا مذاق بھی اڑا سکتا ہے، اس کا مذاق اڑا سکتا ہے، اس پہ طنز بھی کر سکتا ہے، اور سننے والوں کو یا دیکھنے والوں کو یہ احساس دلا سکتا ہے کہ یہ خیال یا یہ نظریہ کو بہت زیادہ قابل عمل یا بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے۔ لہذا سبجیکٹیوٹی صرف تحریر تک محدود نہیں ہے، سبجیکٹیوٹی پرفارمنس سے بھی کمیونیکیٹ کی جاتی ہے، اور زبان کو کس طرح استعمال کیا ہے، فقروں کو کس طرح استعمال کیا ہے آپ نے، اس سے بھی معنی چینج ہو جاتے ہیں کسی بھی پیغام کے۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت دلچسپ مثال دے سکتا ہوں، بہت مشہور ڈرامہ ہے، ہزاروں سال پرانے واقعے پہ مبنی، یونان سے، جولیس سیزر کا۔ جب سیزر کا قتل ہوا تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ سیزر کو سینٹ کے ممبرز نے سب نے مل کے قتل کیا تھا، تاکہ کسی ایک آدمی پہ الزام نہ آئے سیزر کے قتل کا۔ سیزر بہت پاپولر حکمران تھا اور بہت پاپولر لیڈر تھا، تو یہ خدشہ تھا کہ اگر ایک آدمی قتل کرے گا اسے تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا، لہذا ساری سینٹ انوالو ہوئی اس میں، اور ان سب نے حصہ لیا سیزر کے قتل میں۔ تو سیزر کا ایک بہت قریبی دوست مارک اینٹنی، وہ بعد میں جب وہاں پہنچا سینٹ کی عمارت میں اور اسے پتہ لگا کہ سیزر قتل ہو گیا ہے، لوگ باہر جمع تھے، ایتھنز کے عوام کا مجمع تھا، اور وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو مارک اینٹنی نے ایک تقریر کی جو بہت مشہور ہے لٹریچر میں، کلاسیکل حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور اس میں اس نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جو سینٹ کے باہر جمع تھے یہ کہا کہ اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے فلاں 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 ممبر نے سیزر پہ وار کیے اور اس کو قتل کیا، مگر میں اس پہ یقین نہیں کرتا، بیکاز دے آر آل آنریبل پیپل۔ اس نے آنریبل لفظ کو اس لہجے میں اتنی بار ریپیٹ کیا that he succeeded in communicating to the people that they are not honorable people without saying that they are not honorable people۔ یہ لہجے کا استعمال تھا، اور یہ ریپیٹیشن کو جس انداز سے اس نے استعمال کیا، یہ اس کا کمال تھا۔ تو ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی ڈسکشن میں یہ طے کیا تھا کہ ٹیلی ویژن نے ہماری نہ صرف خاندانی زندگی کو متاثر کیا ہے، بلکہ ہماری سوچ کو، ہماری پولیٹیکل تھاٹ کو، اور ہمارے انٹرنیشنل فیلڈ میں رویوں کو بھی تبدیل کیا ہے۔ تو بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ، کسی بھی محفل میں آپ بیٹھے ہوں، کہیں ڈسکشن ہو رہی ہو، تو ہمیشہ ٹیلی ویژن زیر بحث آتا ہے کہ وہ کیا دکھا رہا ہے، کیوں دکھا رہا ہے، اس کا کیا اثر ہوگا۔ یہ گفتگو ایک تو کلچر کے میدان میں ہوتی ہے، جس کا تعلق بہت سا میوزک سے اور تفریح کے دیگر پروگراموں سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، یا اس وقت اگر آپ چھوٹے ہوں گے تو آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، کسی سے سنا ہوگا اپنے سینئر سے، 1988 میں جب
ضیاء الحق کے انتقال کے بعد بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ قائم ہوئی. تو کیونکہ ضیاء الحق کے زمانے میں ٹیلی ویژن کی پالیسی بہت سخت رہی تھی اسلامائزیشن کے تحت، بہت سی چیزیں ایسی ٹیلی ویژن پہ ممنوع قرار پائی تھیں جو ضیاء کے دور سے پہلے لوگ دیکھتے تھے یا بعد میں دیکھنا چاہتے تھے اور بعد میں دیکھنے کو ملی انہیں. مثلا ضیاء کے دور میں ٹیلی ویژن پہ خواتین کے سپورٹس جو ہیں، خاص طور پہ ٹینس، سوئمنگ، باسکٹ بال اور ایتھلیٹکس، وہ نہیں دکھائے جاتے تھے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کی سوچ کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ویسٹرن ایتھلیٹس جو لباس پہنتی ہیں ٹینس کھیلتے ہوئے یا باسکٹ بال کھیلتے ہوئے یا سوئمنگ کرتے ہوئے یا دوڑ لگاتے وقت، وہ اسلامی تعلیمات کے کیونکہ حق میں نہیں ہیں، اس کے مطابق نہیں ہے، لہذا لوگوں کو یہ پروگرام نہ دکھائے جائیں، اس سے ان کے اخلاق خراب ہونے کا خطرہ ہے. جب ان کا انتقال ہوا اور الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے فیڈرل گورنمنٹ بنائی تو پی ٹی وی پیپلز پارٹی کی حکومت کے ماتحت ہو گیا، اور کچھ ہی عرصے بعد اقتدار میں آنے کے بعد پارٹی کے ایک پاپ میوزک کا پروگرام ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں جو پروگرام سن رہے تھے انہوں نے بالکل اسی انداز میں جس انداز میں ویسٹ میں یا اور دوسرے ملکوں میں پاپ میوزک سنتے ہوئے جھوم جھوم کے، ہاتھ اٹھا کے میوزیشین کے ساتھ یا گانے والے کے ساتھ ہلنا شروع کیا. تو اس پہ شدید اعتراض کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کے کلچر کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش ہے. اس کو فحش بھی کہا گیا کہ لڑکے لڑکیاں ہاتھ اٹھا کے ہل رہے ہیں گانا سنتے وقت. یہ 1988-89 کی بات ہے. اب 21ویں صدی میں اس واقعے کے 15-16 سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ نہ صرف ہر قسم کا پاپ میوزک، لوکل اور باہر کا، وہ دکھایا جاتا ہے، چلتا ہے، اس میں ڈانس بھی ہوتے ہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں پی ٹی وی پر گانا گانے والی فیمیل آرٹسٹ پر، خواتین جو فنکار تھیں، ان پہ یہ پابندی عائد تھی کہ وہ گانا گاتے وقت ہلیں گی نہیں، جس سے یہ شائبہ ہو دیکھنے والوں کو کہ یہ رقص کر رہی ہیں یا ڈانس کر رہی ہیں یا ردم دکھانا چاہتی ہیں. اس کی اجازت نہیں تھی. تو ایک طرف تو یہ سختی، اور دوسری طرف جو پروگرام آپ 14-15 سال بعد اب دیکھتے ہیں، ان میں جس قسم کے لباس ہیں، جس قسم کی حرکات و سکنات ہیں اسٹیج پہ، اس میں بہت سا فرق پڑ گیا ہے. زمانہ جتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ایک تو اس کا اثر ہے، دوسرے جب ہم یہ کہتے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے اور دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو اس میں صرف پاکستان کے ٹی وی دیکھنے والوں کو صرف پی ٹی وی کے پروگرام ہی دستیاب نہیں ہیں، ان کو دنیا کے ہر ملک کے پروگرام دستیاب ہیں، اور وہ اپنے ٹی وی سیٹ پر، اپنے گھروں میں، اپنے لیونگ رومز میں، اپنے بیڈ رومز میں ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں. تو اب جس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں آئرن کرٹن سوسائٹیز، گلوبلائزیشن کا ایک اثر یہ ہوا ہے کمیونیکیشن کے میدان میں کہ آئرن کرٹن سوسائٹیز کا تصور ازکار رفتہ ہو گیا، obsolete ہو گیا.
آپ کو یاد ہوگا میں نے پریس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ جب کمیونسٹ انقلاب آیا تھا سوویت یونین میں، اور جب چین میں انقلاب آیا تھا، روس میں 1917 میں اور چین میں 1949 میں 1949 میں، تو اس کے بعد ان دونوں کمیونسٹ سوسائٹیز نے یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ باہر کی کوئی خبر، کوئی پرنٹ میٹیریل، کوئی براڈ کاسٹ، کوئی فلم، کوئی گانا ان کے ملک میں بغیر اجازت نہیں آئے گی، اور ان کی کوئی اطلاع بغیر پارٹی کی یا حکومت کی اپروول کے باہر نہیں جائے گی۔ ان دونوں سوسائٹیز کے بارے میں ٹرم ایجاد کی گئی تھی آئرن کرٹن سوسائٹیز، جن کے گرد ایک فولادی فصیل قائم کر دی گئی ہے، نہ وہاں سے کوئی چیز بغیر اجازت کے حکومت کے باہر آ سکتی ہے، نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے۔ اور بھی بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں جو کمیونسٹ نہیں ہیں۔ طالبان نے 4 سال حکومت کی افغانستان میں، انہوں نے بھی اپنی سوسائٹی کو آئرن کرٹن سوسائٹی بنانا چاہا۔ بہت سے مڈل ایسٹ میں ایسے ملک ہیں جن میں بہت سی پابندیاں عائد ہیں ڈش اینٹنے پہ اور اس کے استعمال پہ، کیبل نیٹ ورک پہ، لیکن فی زمانہ یہ پابندیاں پریکٹیکل نہیں ہیں اور یہ کام نہیں کرتی، لہذا اس سے دوسرے ملکوں کے طرز زندگی پہ اور ان کے کلچر پہ اثر پڑنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ کوئی بھی کلچر آج کل باہر کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے۔ اس میں مثبت اثرات بھی ہیں، پازیٹیو، اور نیگیٹو اثرات بھی ہیں۔ یونیسکو کا میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو۔ یونیسکو کی خواہش یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے کلچر ختم ہو گئے جن کو محفوظ رہنا چاہیے تھا، اور بہت سے کلچر دور دراز کے علاقوں میں دنیا کے، جن کا جدید دنیا سے رابطہ نہیں ہے ابھی، مثلا لیٹن امریکہ میں، لاطینی امریکہ میں، ایمیزون کے جنگلات میں کچھ ٹرائبز ابھی رہتے ہیں جو اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہزاروں سال پہلے وہ گزارتے تھے۔ افریقہ میں بھی کچھ ٹرائبز ایسے ہیں جن کی زندگی اسی طرح کی ہے جس طرح کی زندگی سینکڑوں سال پہلے وہ گزارتے تھے۔ تو یونیسکو کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں ویرائٹی ہونے کے لیے کلچر کی، پلورلزم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو مختلف کلچر ہیں دنیا کے، ان کو محفوظ رکھا جائے اور ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ دنیا سے رابطے کے باوجود یہ کلچر، ان کی زبانیں دنیا سے ختم نہ ہو جائیں۔ بعض زبانیں ایسی بھی ہیں ان ٹرائبز میں، لاطینی امریکہ میں خاص طور پہ، ایمیزون کے جنگلات میں جو ٹرائبز رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں سے ایک زبان ایسی بھی ہے یونیسکو کے کہنے کے مطابق جس کو بولنے والی اب صرف ایک بڑی عمر کی خاتون رہ گئی، اور یونیسکو یہ چاہتی ہے کہ وہ زبان اپنے جونیئرز کو کچھ کو ضرور سکھا جائے تاکہ اس زبان کا نام و نشان نہ مٹ جائے، بالکل اسی طرح جیسے پچھلے 1000-2000 سال میں تقریباً 10,000 زبانیں دنیا کی ختم ہو گئیں۔ آج سے 1000 سال پہلے دنیا میں 15,000 زبانیں تھیں، اب آج کل ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں صرف 5,000 مختلف زبانیں رہ گئی ہیں، جن میں سے تقریباً 400 زبانیں جو ہیں
وہ صرف ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ میں بولی اور استعمال کی جاتی ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، ان 5 ملکوں میں تقریباً 400 زبانیں جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں، باقاعدہ استعمال ہوتی ہیں، بولی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں. اور یونیسکو کی خواہش یہ ہے کہ ان زبانوں کو جو اب رہ گئی ہیں 5000 وہ محفوظ رکھا جائے اور ان کو پھلنے پھولنے کی گنجائش میسر ہونی چاہیے. تو میس میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے مختلف کلچرز کو پرومیننٹ کرنے کا، ان کو ڈپکٹ کرنے کا، ان کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دینے کا اور زبانوں کو زندہ رکھنے کا. زبان جتنی زیادہ استعمال ہوگی اتنی وہ کامیاب ہوگی، اتنی وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہے گی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ باہر کے اثرات کی وجہ سے زبان بھی تبدیل ہوتی ہے اور رہن سہن کے طریقے بھی تبدیل ہوتے ہیں. انگریزی کو بین الاقوامی زبان کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور اس کو ایک انٹرنیشنل لینگویج کہا جاتا ہے، جس کے اثرات ہمیں اپنی زبانوں پہ بھی نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ بولنے والے بہت سے نوجوان پرفارمر جو ہیں، کمپیئرز اور دوسرے پرفارمر، وہ جو زبان بولتے ہیں اس میں بہت زیادہ انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک کلچرل چینج کا عمل ہے، کیونکہ وہ گھروں میں بھی یہی زبان بولتے ہیں، اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی یہی زبان بولتے ہیں. اس لیے یہ ہمیں اب محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اثرات ہمارے میس میڈیا پہ بھی پڑ رہے ہیں. تو ایک تو کلچر کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، ہم کسی اگلے لیسن میں تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا اعتراضات ہیں اور کیا اس کا توڑ کر سکتے ہیں ہم. دوسرے، نظریاتی طور پہ خبروں کے اور ڈسکشنز کے پروگرام میں جو پالیسی اختیار کی جاتی ہے، خاص طور پہ سرکاری ٹیلی ویژن میں، وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن نے ہمیشہ وہ پالیسی اختیار کی خبروں اور ڈسکشن کے حوالے سے، انالیسس کے حوالے سے، کمنٹس کے حوالے سے، جو ہمیشہ حکومت وقت کی سپورٹ میں جاتی ہے اور اس میں اپوزیشن کا نقطۂ نظر نہیں دیا جاتا. یہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں اب اس لیے مشکل ہے یہ کام. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پی ٹی وی کی پالیسی گریجولی اب چینج ہو رہی ہے، اوپننیس آ رہی ہے، اس لیے کہ اب یہ کام اس لیے مشکل ہے کہ پی ٹی وی کو نہ صرف انٹرنیشنل چینلز کا مقابلہ درپیش ہے، بلکہ اب پاکستان کے ویورز کو آلٹرنیٹ چینلز پاکستان میں ہی دستیاب ہیں، مقامی چینلز جو پرائیویٹ اونرشپ میں ہیں، اور وہ یقیناً آزادی کا استعمال، فریڈم آف ایکسپریشن کا پی ٹی وی کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں، اور وہ زیادہ ویرائٹی ویوز کی، سوچ کی، نظریات کی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ویورشپ جو ہے پی ٹی وی کی کم ہو کے ان پرائیویٹ چینلز کے پاس جانے کا خدشہ ہے پی ٹی وی کو. لہذا اپنے ویورز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صحیح طور پہ مقابلہ کرنے کے قابل ہو، اور وہ مقابلہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب لوگ اس کے پروگرام سے مطمئن ہوں. کلچر کے حوالے سے اور پولیٹکس کے حوالے سے ٹیلی ویژن کے بارے میں
کیا کچھ کہا جاتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اور اس کو کس طرح ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم اپنے اگلے لیسن میں بات کریں گے۔ ہم نے آج جو بات چیت کی ہے اس پہ غور کیجیے، سوچیے۔ سوچنے کا عمل بہت اچھی چیز ہوتی ہے، خاص طور پہ طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے، کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں تو پھر نئے نئے ایونیوز آپ کے سامنے آتے ہیں، اور علم کی ایک سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ با علم آدمی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے علم کہ آپ خود سے فیصلہ کر سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور بنی بنائی جو اوپینین ہے اس کو ماننے کی بجائے اپنی اوپینین خود سے تیار کریں۔ میرا خیال ہے آپ اس پہ غور کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔